اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ قال امام العالی علیہ الصلاۃ وازکی السلام ثمرۃ العلم معرفۃ اللہ۔ مولائے متقیان کے کلام کے مختلف مجموع ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں سے ایک کتاب اس کا نام غیر الحکم ہے، جس کی حدیث نمبر 4586۔ یہ چھوٹا سا جملہ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں ثمرۃ العلم معرفۃ اللہ، علم کا نتیجہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی۔ نتیجہ، مقصد، ہدف، یعنی اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو عالم کہلانے پسند کرتے ہیں تو یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، لفظ کی ندرت، لفظ کی نوعیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یعنی معرفت اللہ کا امکان صرف اسی کے لیے ہے کہ جس کے پاس میں علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو کسب علم کی توفیق مرحمت فرما۔ گفتگو چل رہی تھی ہمارے 4 امور سے متعلق۔ پہلا امر، کیا افعال کے لیے حسن و قبح ہے یا نہیں ہے۔ دوسری منزل کے اوپر جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ افعال کا بنفس ہی حسن اور قبح ہوتا ہے، سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل ان کو درک کر سکتی نہیں کر سکتی۔ تیسری منزل پر آپ نے درک کر لیا، آپ نے محسوس کر لیا کہ عقل درک بھی کر سکتی ہے۔ تیسری بات فون پیدا ہوتی ہے، کیا حکم عقل اور حکم شرع میں شریعت کے ہو نہیں، حکم عقل کی بنیاد پر کوئی ملازمہ پایا جاتا ہے کہ شارع مقدس وہی حکم لگائے جو عقل حکم لگا رہی ہے، یعنی حکم شرع طبق حکم عقل ہو، کیا ملازمہ ہے؟ اور اگر تسلیم کر لیا کہ ملازمہ بھی موجود ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ قطعا شرعاً حجت ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کا انہوں نے کہا تھا اس نزاع کا مرجع 3 چیزیں ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کیا امکان ہے کہ شارع مقدس اس قطع کی حجیت سے نفی کر سکتا ہے اور اخذ سے منع کر سکتا ہے، کیا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا منزل، اگر آپ تسلیم کر لیں اس بات کو کہ امکان ہے کہ شارع مقدس نفی کر دیں، تو کیا انہوں نے حکم عقل کو اخذ کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ حکم عقل کا لازمہ قطعی کیوں نہ ہو، اس میں قطعی کیوں نہ موجود ہو؟ انہوں نے کہا جیسے امام قول بھی موجود ہے، اور انہوں نے کہا یہ دونوں مرحلے وہ ہے کہ جہاں پہ اخباریین کی اصولیین سے باقاعدہ اختلاف واقع ہوا ہے، چاہے کچھ مرحلے پہنچے سب کا ہوا۔ الثالثہ، تیسرا مرحلہ، یہاں ضرور بعد فرض عدم امکان نفی الشارع حجت القطع، اس بات کو فرض کرنے کے بعد کہ شارع مقدس قطع کی حجیت کی نفی نہیں کر سکتا، شارع مقدس وہی کہیں گے جو حکم عقل کریے۔ حل معنی حکم الشارع علی طبق حکم العقل ہوا امرہ و نہیہ، تو کیا حکم شرع کے معنی یہی ہیں حکم عقل کی مطابقت کے اعتبار سے کہ وہ اس کا امر اور نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا حکم، اس کا امر جو ہے شارع کا وہ حکم عقل کے مطابق ہے، جتنے اس کے نواہی ہیں وہ حکم عقل ہی کے مطابق ہے۔ او ان حکمہ ادراکہ و علمہ، یہی کہ اس کا حکم جو ہے اس کا ادراک ہے، اس کا علم ہے۔ کس بات کا علم، کس بات کا ادراک ہے؟ بأن ھذا الفعل ينبغي فعلہ و ترکہ، کہ اس فعل کو ضروری ہے کہ تو کیا جائے یا ضروری ہے کہ ترک کیا جائے۔ امر یعنی کہ اس فعل کرنا ضروری ہو، نہیں یعنی اس فعل کا ترک کرنا ضروری ہو۔ وَهُوَ شَيْءٌ آخر غیر امرہ ونہیہ، اور وہ چیز جب کہیں کہ یہی کام ضروری ہے کہ اس کا فعل ہو یا اس کا ترک ضروری ہے، وَهُوَ شَيْءٌ آخر ایک دوسرا کام ہے، دوسری شے ہے غیر امرہ ونہیہ، جو اس کے امر اور نہیں کے علاوہ ہے، یعنی کہ شارع مقدس کے امر اور نہیں کے علاوہ ہے۔ فَإِثْبَاتُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ آخر، نتیجہ یہ ہوا کہ اب امر اور نہیں کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہے؟ وَلَا يَكْفِي الْقَطْعُ
بأن الشارع حکم بمحکم العقل، اور یہ قطع کافی نہیں ہے کہ شارع مقدس وہی حکم لگائے گا جو عقل حکم لگا رہی ہو. وعلی کل حال، بہرحال فإن الکلام فی هذه النواحی سیاتی فی مباحث الحجہ، انشاءاللہ ان تمام نواحیات سے بحث جو ہوگا وہ مباحث حجت میں ہوگا. المقصد الثالث، جو تیسرا مقصد ہے، لیکن ہم یہاں مقصد ثالث میں نہیں، مقصد ثانی میں گفتگو کر رہے ہیں. وہو النزاع فی حجت العقل، وہ نزاع در حقیقت حجت عقل سے متعلق ہے. وعلیہ، اس بنیاد پر فنحن نتعرض ہونا للمباحث الثلاثہ الاولی، ہم یہاں پہ شروع کے 3 بحوث کا پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں 3 بحوث کو پیش کریں گے. وَنَتْرُكُ الْمَبْحَثَ الرَّابِعَ، چوتھی بحث کو ترک کر دیں گے. بنواحیہ الی المقصد الثالث، اپنے اس چوتھے مرحلے کو اس کے تینوں ناحیت کے ساتھ میں مقصد ثالث کی طرف. جب انشاءاللہ مقصد ثالث آپ پڑھیں گے تو وہاں بات سامنے آ جائے گی. ہم شروع کے 3 مرحلوں پہ گفتگو کریں گے. المبحث الاول، پہلی بحث، التحسین والتقبیح العقلیان، یہ بحث کہ کیا حسن اور قبح عقلی ہے، جو پہلے بات ہی کہی تھی. اختلاف الناس فی حسن الافعال وقبحھا، لوگوں میں اختلاف ہوا ہے اس بارے میں کہ کیا افعال حسن ہیں یا افعال قبیح ہیں. حل انہما عقلیان و شرعیان، اس اعتبار سے کہ کیا ان کو عقلی مانا جائے یا شرعی مانا جائے. کیا افعال کا حسن عقلی ہے یا افعال کا قبح عقلی ہے، یہ دونوں شرعی ہیں. بمان ان الحاکم بہما العقل والشرع، یعنی کہ حسن اور قبح کے حکم اور حسن اور قبح کے حاکم عقل ہے یا شارع مقدس ہے. فقالت الاشاعرہ، اشاعرہ نے کہا لا حکم للعقل فی حسن الافعال وقبحھا، افعال کے حسن و قبح سے متعلق عقل کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ حکم لگا سکے. ولیس الحسن والقبح عائدا الی امر حقیقی حاصل فعلا قبل وجود بیان الشارع، اور حسن اور قبح کسی بھی امر سے متعلق اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتے فعلا جب تک کہ اس کے متعلق شارع کا بیان نہ آ جائے. شارع مقدس کا بیان ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ حسن ہے، شارع مقدس کا بیان ہوگا تو ہم کہیں گے یہ بات قبیح ہے. ورنہ کسی بھی امر کو نہ ہم حسن کہہ سکتے نہ قبیح کہہ سکتے. بل ان ما حسنہ الشارع فہو حسن، شارع اس کو حسن کہے گا وہ حسن ہے. وما قبحہ الشارع فہو قبیح، شارع مقدس کو قبیح کہے گا وہ قبیح ہے. فلو اکث الشارع القضیہ، اب اگر شارع مقدس قضیے کو بدل دے، کیا مطلب؟ فحسن ما قبحہ، وہ جس کو اس نے قبیح کہا تھا اس کو وہ حسن کہہ دے. وقبح ما حسنہ، اور جس کو اس نے حسن کہا تھا اس کو قبیح کہہ دے. لم یکن ممتنعا، تو یہ بات ممتنع نہیں ہے. وَإِن قَلَبَ الْأَمْرُ فَصَارَ الْقَبِيحُ حَسَنًا وَالْحَسَنُ الْقَبِيحُ، بلکہ اس منزل کے اوپر امر بدل جائے گا، کیونکہ شارع مقدس نے پہلے اس کو حسن کہا تھا قبیح کہہ دیا وہ قبیح ہے. شارع مقدس نے پہلے اس کو قبیح کہا تھا اب حسن کہا تھا اب حسن ہے. قبیح حسن بن جائے گا اور حسن قبیح بن جائے گا. وَمَثَّلُ لِذَلِكَ بِالنَّسْخِ مِنَ الْحُرْمَةِ إِلَى الْوُجُوبِ وَمِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الْحُرْمَةِ، اور اس کی مثال کہہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شارع مقدس نے کسی بات کو حرام کہا پھر اس کو وجوب کی طرف نسخ کر دیا، کبھی کسی چیز کو واجب کہا پھر اس کو حرام قرار دے دیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں بہت سارے احکامات نظر آئیں گے آپ کو شارع مقدس کی نظروں کے اندر کہ جس کو اس نے حرام قرار دیا تھا کہ یہ چیز حرام ہے لیکن بعد میں اسی کو واجب کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسخ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے وہ حرمت کی منزل اس لیے تھی کہ وہ برا تھا، اب وجوب اس لیے ہے کہ وہ اب اچھا ہو گیا. تو اس کو شارع مقدس نے قبیح کو حسن کہا تبھی تو وجوب کی منزل ہو پایا. پہلی منزل میں وہ واجب تھا اب اس کو حرام قرار دے دیا. اس کا مطلب پہلے اس کے اندر حسن تھا، اب شارع مقدس اس کا حسن ختم کر کے اس کو قبیح کہا تو وہ حرام ہو گیا. بات واضح ہوئی. وقالت العدلیہ، انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.